ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے، ایمان پنپ وہ سلگتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے. وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر. مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے، ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی تقاضا پورا کر دے ایک انسان. نہیں کر رہا بھائی کام، نہیں ٹینک بنا رہا، توپے نہیں بنا رہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا، روبوٹکس نہیں کر رہا، دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا نا. آئیے ہم اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ گے. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں، اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں کو دی. میں کہتا ہوں پہلی شرط اس میں یعبدوننی ہے، عبادت کی شرط ہے. ایمان عبادت، ایمان عبادت کیا. ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے، ایک تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیر. وہ تلذذ جو لذت اسے رب کی یاد سے، اس کی سوچ سے کب ملوں گا میں، یہی پورا، یہی درد اگر پیدا کر لینا کب ملیں گے ہم اللہ سے. من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے لیے محبت رکھتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے محبت کی، ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا، اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اس سے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے. چھوڑیں اسٹریٹجیز کو یار، چھوڑیں گراؤنڈ اسٹریٹجیز. حالانکہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر ہوں عدیل بھائی، میں سب سے بڑا فور بیرر ہوں گراؤنڈ اسٹریٹجیز. لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا، ایمان کی بات کرنی، نہیں ہلنا، نہیں محنت کرنی، نہیں جا کے دشمنوں سے علم سیکھنا، نہیں جا کے صبح ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل مینجمنٹ نہیں کرنی. آؤ ایمانی تقاضا پورا کرو. تڑپ، یار، رونا. باپ کیسے کلیجے میں گھسا ہوتا ہے لوگ. باپ ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اتنی محبت ہے، جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے. رب کے لیے رونا نہیں ہے، رب کی ملاقات کے لیے رونا نہیں ہے. رب راضی ہے یا نہیں اس پر کوئی رونا نہیں ہے. پتہ نہیں آج کے دن میں نے کتنے اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانی ہے. یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دیا، احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے. ہاں بات کر رہے ہیں گراؤنڈ اسٹریٹجیز. ارے احساس دے دو اللہ کو، کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کی. احساس دے دے آدمی، احساس اللہ میں تو ہے، میں مانتا ہوں تو ہے، میں ہوں پاپی ہوں اچھا خاصا، لیکن کمزور ہوں، نفس کے آگے ٹوٹا ہوں، لیکن احساس ہے اللہ مجھے کہ میں کرتا ہوں، 2 نمبریاں کرتا ہوں میں بھی. اللہ تو بڑا ہے نا. یہی احساس کتنوں کی جنگیں دیتا دیتا. آگے اللہ کہتا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، قلت کثرت پہ غالب ہی ہوتی ہے باذن اللہ کا اذن حاصل کر لے. اچھا کتنی ہی گراؤنڈ اسٹریٹجی اللہ کا اذن حاصل نہیں کرتی. اللہ اکبر. اللہ اچھا اللہ دیتا ہے پھر بھی ان کو کیوں دیتا ہے؟ اس میں بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ایک تنکے سے راضی ہو جائے، اللہ ایک تنکے سے راضی ہو، آپ کو کیا پتا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کا پہیہ چل رہا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں ہمیں محسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غلبے کی سوچ سے سوچ رہتے ہیں کہ یار اسلام ان پر غالب ہونا چاہیے، ہمیں دنیا میں رول آف لا ملنا چاہیے، ہمیں دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر ہمارا ڈنکا منوانا چاہیے. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے. اللہ کیونکہ اللہ سب کو دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. راضی اللہ کہتا ہے میں کن سے ہوں؟ جنہوں نے شک سے جنگ لی اور اندیکھے اللہ پہ یقین رکھا، اور جنہوں نے شہوات سے جنگ لی اور نفس کی خواہشات سے جہاد کی، اللہ ان سے راضی ہے. قد افلح من زکاہا
وقد خواب من دساہا. 11 قسمیں کھا کے اللہ بولتا ہے جس نے اپنے نفس سے جنگ لی میرے تک قریب ہونے کی. ہم راضی ہیں اس سے. ظاہری حالات میں بھی غلبہ آ جائے گا. ابھی سوچیں آپ ایک احساس اللہ کو دے دیں تو اللہ کیا کچھ نہیں دے دیتا. میں تو تھوڑی سی تو زندگی پوری اللہ کے نام کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے گا. اللہ آپ کو اونچائیاں نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا.